ہر زکوٰۃ دینے والا آزاد ہے، وہ جہاں بہتر سمجھے زکوٰۃ دے دے۔ لیکن دوستو، جسے بھی زکوٰۃ دیں، جہاں بھی زکوٰۃ کا مال دیں، آپ اپنے دل کی تسکین ضرور کیجئے گا، اپنا اطمینان ضرور کیجئے گا کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں آپ، جن ہاتھوں میں دے رہے ہیں، جن لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا وہ پیسہ صحیح خرچ ہوگا؟ کیا وہ پیسہ جائز ضرورتوں پر خرچ ہوگا؟ اپنے دل کی تسلی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں، زکوٰۃ کے پیسے سے جس طرح فقیروں مسکینوں کی ذاتی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں، ان کے ذاتی بہبود کے کام کیے جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سے فقیروں مسکینوں کے اجتماعی بہبود کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ کے پیسے سے اسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے تعلیمی ادارے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ کے پیسے سے جو اسپتال قائم کیے جائیں گے، جو تعلیمی ادارے کھڑے کیے جائیں گے، وہاں علاج معالجہ جو ہوگا وہ مستحق لوگوں کا ہوگا، وہاں جو تعلیم دی جائے گی وہ مستحق بچوں کو دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ جس طرح ذاتی حیثیت میں دی جا سکتی ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کو اداراتی سطح پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے ایک دھیلے پر، کان کھول کر اچھے طریقے سے سن لیں ہم سب، زکوٰۃ کے ایک دھیلے پر، زکوٰۃ کے ایک پیسے پر اگر کسی کی نظر غلط ہے وہ حرام ہے۔ اب ہماری ریاست چونکہ زکوٰۃ میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ ہم سے ٹیکسز لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، ڈائریکٹ لے انڈائریکٹ لے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے رہی، وہ ٹیکس لے رہی ہے۔ زکوٰۃ بھی پبلک پراپرٹی ہے، ٹیکس بھی پبلک پراپرٹی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ یا ٹیکس پبلک پراپرٹی کے ایک پیسے پر نظر غلط ڈالے، حرام ہے اس کے لیے۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہت اچھے طریقے سے اسے سن لیجیے۔ مسلم کی روایت ہے کتاب الامارہ میں، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص ابن اللتبیہ کو عامل مقرر کیا، یعنی اس کو سرکاری جاب دی، سرکاری منصب دیا، سرکاری عہدہ دیا کہ جاؤ زکوٰۃ فلاں علاقے کی جمع کر کے لاؤ۔ وہ گیا، زکوٰۃ جمع کر کے لایا اور آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگا، ھذا لکم، یہ آپ کا حصہ ہے، وھذا لی، اور یہ میرا حصہ ہے، اودی لی، یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی حیثیت سے ابن اللتبیہ کی کلاس نہیں لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، اور ممبر پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاستی پالیسی بیان کی، اللہ رب العالمین کا قانون بیان کیا۔ آپ ممبر پر آئے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، اور پھر کہا ما بال عامل، ان سرکاری ورکروں کو کیا ہو گیا ہے، ان سرکاری نمائندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم انہیں ایک کام سونپتے ہیں، یہ کام کر کے واپس آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں جناب یہ آپ کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے جو ہمیں تحفہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا یہ اتنا قابل آدمی ہے، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جناب اس کو تحفوں سے نواز دیا۔ افلا قعد فی بیت ابیہ او بیت امہ، یہ ذرا اپنے باپ کے گھر پہ جا کے بیٹھے یا اپنی ماں کے گھر پہ جا کے بیٹھے، سرکاری عہدہ چھوڑ دے، سرکاری نوکری چھوڑ دے، پھر ہم دیکھتے ہیں کون اسے تحائف دے گا۔ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس شخص نے زکوٰۃ کا معمولی پیسہ اس طرح ہتھیا لیا، لوگوں کے ٹیکس کا معمولی پیسہ اس طرح ہتھیا لیا، پبلک پراپرٹی پر غلط نظر مان لی،
کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب اللہ کے رسول نے جو مثالیں دی ہیں وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے دی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو عام طور پر زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی وہ مویشیوں کی شکل میں دی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ یا ٹیکس میں ڈنڈی مارنے والا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اس کی گردن پر وہ اونٹ ہوگا جس اونٹ کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی، لہو رغاؤن، وہ بلبلا رہا ہوگا۔ اس کی گردن پر وہ گائے ہوگی جس کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی، لہا خوارن، وہ چلا رہی ہوگی۔ اس کی گردن پر وہ بکری ہوگی جس بکری کے معاملے میں اس نے ڈنڈی ماری تھی اور وہ بکری ممیا رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد، غور کریے گا، اللہ کے رسول ممبر پر ہیں، صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے، ممبر سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی۔ بات پوری کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیے۔ راوی کہتا ہے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ نبی علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی ہمیں دکھائی دینے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اللہم حل بلغت، اے اللہ بات میں نے پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی، اے اللہ بات میں نے پہنچانی تھی پہنچا دی۔ تو دوستو کبھی بھی زکوٰۃ کے ایک ڈھیلے پر نظر غلط نہیں ہونا چاہیے، ٹیکس کے 1 روپے پر غلط نظر نہیں ہونا چاہیے۔